بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے اور 92 نمبر حدیث پاک پر ہم پہنچے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بہت زیادہ سوال کیے گئے تو آپ نے اس پر اظہار ناراضگی فرمایا اور یعنی آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمایاں ہو گئے تو آپ نے غضبناک ہو کر ارشاد فرمایا کہ جو سوال کرنا چاہو کرو۔ تو کسی نے سوال کیا کہ میرے والد کون ہیں تو آپ نے فرمایا کہ حذافہ۔ ایک اور شخص نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے والد سالم ہیں، شائبہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جلالی کیفیت کو ملاحظہ کیا تو فوراً سے پیشتر عرض کیا رسول اللہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ یعنی ہم سے نادانستہ طور پہ ایک ایسی غلطی ہو گئی کہ جس سے آپ کو تکلیف ہوئی، رنج ہوا، تو ہم معذرت چاہتے ہیں اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف فرمائے۔ اس پر ہم کلام کر رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ کہنا ثابت کرتا ہے کہ آپ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے، صحبت یافتہ تھے، تو آپ کے مزاج کو سمجھتے تھے اور جو کسی بزرگ شخصیت کے قریب رہنے والوں کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ اس شخصیت کے قریب رہنے کا حق ادا کریں۔ یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ چمچے وغیرہ، یہ چمچے کانٹے ہوتے ہیں جو کسی بزرگ کو گھیر لیتے ہیں اور انتہائی نکمے قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی برا نہ مانے، میں معذرت چاہتا ہوں اس قسم کے الفاظ ادا کرنے پر، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ نہ دوسروں کو آگے آنے دیتے ہیں کہ جو ان بزرگ کے لیے راحت اور سکون کا سبب بنے اور کما حقہ خدمت کر سکیں، اور نہ خود مکمل طور پہ صحبت کا حق ادا کرتے ہیں، اور وہ خود ایسے بزرگان دین کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ ان کی حرکتیں عجیب و غریب ہوتی ہیں، چھچوری حرکتیں کرتے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹے ہو رہے ہوتے ہیں، جب ان بزرگ کے سامنے ہوتے ہیں تو بڑے باادب بنتے ہیں، بزرگ نکلے نہیں کہ وہ ایسے حرکتیں کرتے ہیں اور شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان بزرگ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ہمیں وہ بزرگی حاصل ہو گئی ہے کہ اب اگر ہم اوچھی اور خراب قسم کی حرکتیں بھی کریں گے تو کوئی ہم سے بدظن نہیں ہوگا، اور اس وقت انہیں اس بزرگ کی عزت کا بھی خیال نہیں ہوتا کہ ہماری ان حرکتوں کو دیکھنے کے بعد لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ایسے لوگ ان کی صحبت میں رہتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو کسی بزرگ کی صحبت میں رہے سب سے پہلے ان کی عادات و اطوار کو اپنائے، خاموشی، متانت، سنجیدگی، چاہے ان کے سامنے ہو چاہے ان کے پیچھے، اور ہمہ وقت یہ چیز پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اگر میں ان بزرگ کے اپنے عمل کے ذریعے ان بزرگ کی عزت میں اضافہ نہیں کر سکتا، اگر میں ان کے لیے لوگوں کے ذہن میں اچھے تاثرات پیدا نہیں کر سکتا تو کم از کم منفی تاثرات بھی پیدا نہ کروں۔ تو خاموشی رہیں، سنجیدہ مزاجی اختیار کریں اور لوگوں کے سامنے ایسی حرکتیں نہ کریں کہ کوئی پیٹھ پیچھے جا کر زبانی غیبت میں یا سامنے موجود رہتے ہوئے قلبی غیبت میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے بڑے سمجھداری کے ساتھ، متانت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ایسے بزرگان دین کی صحبت میں رہیں، مثلا کسی عالم کی آپ کو مسلسل صحبت مل جائے، کسی مفتی صاحب کی صحبت مل جائے، کسی پیر صاحب کی صحبت مل جائے، تو وہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، کس طریقے سے ان کے ناراضگی کو ختم کیا جا سکتا ہے، ان تمام امور پر اچھی طرح غور و تفکر کرنے کے بعد انسان ان کے مزاج کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرے، اور ایسے موقع پر جبکہ وہ مثال کے طور پہ غضبناک ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے گا، ناخوشگوار معاملہ کہ جو کسی اور کے لیے بھی نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جلال میں آ کر یا عالم صاحب یا مفتی صاحب یا پیر صاحب کوئی ایسا فیصلہ کر لیں جو آگے چل کر خود ان کے لیے یا آستانے کے لیے یا کسی تنظیم کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، تو بر وقت وہ مداخلت کر کے ان کے جلال کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ تیلی جلا کر اور پھینکیں اور پھل جڑی جلا کے سامنے ڈال دیں تاکہ اور آگ بھڑکے اور مزہ آئے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ خود یہ جو شروع اور حواشی ہوتے ہیں، قریب رہنے والے ہوتے ہیں، یہ آ کے دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، دوسروں کی منفی باتیں آ کے ذہن میں ڈالتے ہیں، اور اس سے ایک دیندار شخص کے غصے کو ابھارا جاتا ہے اور دوسرے کے مخالف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب وہ دیندار شخصیت اس لیے ان کی باتوں پر اعتماد کر لیتی ہے کہ یہ صحبت یافتہ ہیں، قریب رہنے والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں قابل اعتماد لوگ سچی کہہ رہے ہوں گے، لیکن انہوں نے اچھی طریقے سے اس میں خوب چاٹ مسالہ وغیرہ ڈال کر وہ بات پیش کی گئی ہوتی ہے۔
یہ جو ہمارے بعض بڑے جو علماء وغیرہ ہوتے ہیں یا مشائخ ہوتے ہیں، یہ آپس میں بعض اوقات پوری زندگی رنجش کا شکار رہتے ہیں. ایسے بھی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ آپس میں خود مل کر نہیں بیٹھتے، بلکہ ایک دوسرے کے بارے میں معلومات ان لوگوں سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی صحبت میں رہنے والے ہیں. ایک آ کر بتائے گا، حضرت پتہ ہے آپ کو کیا ہوا، آپ کے بارے میں فلاں یہ کہہ رہا تھا اس مجلس میں. اچھا، پھر یہ دوسرا ان کے پاس جا کر کہے گا جی وہ یہ کہہ رہے تھے، اور اس طریقے سے غلط فہمیاں ڈال دیں گے. اس میں ہمارے جو مطلب بزرگان دین ہیں، جو بڑے ہیں، وہ بھی ذرا حکمت کا مظاہرہ انہیں بھی کرنا چاہیے. میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، بہرحال میں اگر کوئی برا مانے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں ایک مشورہ دے رہا ہوں کیونکہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں بہت زیادہ. ہو سکتا ہے کوئی بڑا واقعی بڑا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم چھوٹے جیسے لوگوں کی بات کو قبول کر لے، ہو سکتا ہے فائدہ دے دے. کہ جب کوئی ہماری صحبت میں رہنے والا کسی کے بارے میں کوئی تاثرات کا اظہار کر رہا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% ویسی ہی بات کہہ رہا ہے جیسا سامنے والے نے کی، اور اسی انداز میں کہہ رہا ہے جس انداز میں سامنے والے نے کہی. بعض اوقات سامنے والے نے یوں کہا ہوگا، بھئی میں تو ادھر نہیں جاؤں گا یار، کام بہت ہے. ابھی آ کے بتائے گا، حضرت وہ تو کہہ رہا تھا میں وہاں نہیں جاؤں گا، ہمیں تو بھائی بہت کام ہوتے ہیں. اب دیکھیں انداز میں فرق آ گیا. ایک شخص نے آرام سے کہا ہے کہ یار میں جا نہیں سکوں گا، کام بہت ہے، اور واقعی اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، بہت کام ہے بھائی ہمیں تو. اب ایک دم ان کے دل میں خیال آئے گا، اور یقینی سی بات ہے، فطری تقاضا ہے کہ ہم ان پہ اعتماد کر رہے ہیں. اس نے آ کے جب اس قسم کے انداز سے بولا تو ہم کہیں گے اچھا اتنی بدتمیزی سے اس شخص نے کہا، تو فوراً وہ شخص دل سے اتر جائے گا. تو یہ قریب رہنے والے بعض اوقات اپنے اس قریب رہتے ہوئے جو فائدے حاصل ہو رہے ہیں، ان فائدوں میں دوام کے لیے اسی طرح بزرگان دین کو دوسروں سے بدظن کرتے رہتے ہیں اور ان کی غلط فہمیاں دل میں ڈال کر اپنی حکومت کا سکہ جما کر رکھتے ہیں. اور میں بھی اس کا بعض مقامات پہ بہت شکار رہا ہوں، اس لیے مجھے بڑا تجربہ ان چیزوں کا. الحمدللہ میں نے ایک طویل عرصے تک 20-22 سال ہو گئے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے. اس قسم کی بہت ساری میں نے یہ جو چلاکیاں کہہ لیں یا آپ مکاریاں کہہ لیں، اور یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ اس طریقے سے غلط فہمی ڈال کر ایک تو ایک بزرگ شخصیت کو آپ قلبی غیبت میں مبتلا کریں یا ان کو رنج پہنچائیں، اور پھر دو مسلمانوں کے اندر جدائی ڈلوانے کے لیے آپ یہ بدگمانیاں ڈال رہے ہیں. یہ تو پھر میدان محشر میں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ واقعی سامنے والے نے کیا کہا تھا اور کس انداز سے کہا تھا، اور آپ نے جو بی جمالوں کا کردار ادا کیا ہے اس سے جو دنیاوی فائدے حاصل کیے تھے، وہ فائدے میدان معاشر میں آپ کے لیے کتنے بڑے فائدے بنتے ہیں، کتنے بڑے نقصان بنتے ہیں، تو وہاں جا کے پتہ چلے گا. اس لیے ہر شعبے میں رہنے والا تھوڑا سا ذرا سمجھداری کا مظاہرہ کرے. جو صحبت میں رہنے والے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کس قسم کی بدگمانیاں ڈالنا، غلط فہمیاں ڈالنا، اور اس طرح کسی کو ذہن کو کسی نیک آدمی کے، دیندار آدمی کے ذہن کو پریشانی میں مبتلا کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے. اور ان کے مزاج کو سمجھنا چاہیے، ان کی کیفیات اور طبیعت کو سمجھنا چاہیے، پسند ناپسند کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو مقتدا حضرات ہیں، جو رہنما حضرات کے شعبے سے وابستہ ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے متبعین کی ہر بات کو حرف آخر نہ سمجھا جائے، کیونکہ متبعین کی عادت ہوتی ہے کہ یہ بعض اوقات درجہ قرب حاصل کرنے کے لیے اسی طریقے سے آ کے ادھر ادھر کی باتیں لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت ہم بہت مخلص ہیں اور ہم آپ کی عزت اور ناموس کے لیے جانیں قربان کرنے والے ہیں، اور کوئی ذرہ برابر آپ کے متعلق ادھر ادھر کرتا ہے فوراً آ کے آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ ان سے ہوشیار رہیں. تو یہ اپنے جو صحبت کو مضبوط کرنا اور اپنی گدی مضبوط کرنا، یہ کہہ لیں، اس کے لیے جو یہ عملی کوشش غلط قسم کی کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارکہ کو سمجھتے تھے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں گا، اس کی طرف رجوع کا تذکرہ کروں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابھی ناراضگی مبارکہ ہے، کیونکہ یہ بھی ایک مبارک ناراضگی تھی، اس میں بھی ہزارہ فائدے پوشیدہ تھے، اور اسی طرح جو آپ کے قلب انور پر ایک رنجیدگی وقتی طور پہ طاری ہوئی ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی. اس لیے ہمیں بھی اس حدیث سے سیکھنا چاہیے اور اپنے بڑوں کے بارے میں کم از کم یہ غور و تفکر ضرور کرنا چاہیے کہ جب یہ جلال میں ہوں تو کس طریقے سے ان کے جلال کو ختم کر کے ان کو اس جلالی کیفیت کی اذیت سے محفوظ کیا جائے. تو انشاءاللہ اگر ہم غور و تفکر کر کے عملی قدم اٹھائیں گے تو بہت بہتر نتائج بھی مرتب ہو سکتے ہیں.
اس پہ ایک آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال کو ناپسند کیا، جس کی حکمت میں نے آپ کو عرض کی کہ وہ نزول وحی کا دور تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کثرت سوال سے منع نہ فرماتے تو یہ خدشہ تھا کہ ان کے سوال کے جواب میں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی سخت حکم نازل ہو جائے جس کا اثر ان پر کم، بعد میں آنے والوں پر زیادہ پڑے گا۔ تو چونکہ یہ ایک بڑی حکمت اس میں پوشیدہ تھی، لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ جب یہ دور گزر گیا اور نزول وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا تو یقینی سی بات ہے اب اگر کوئی کثرت سے سوال کرے گا بھی تو اب تو کسی حکم کے سختی کا نازل ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ تو اب کیا ہم کثرت سے سوال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بات میں نے وہ شروع میں دوسرے پروگرام میں نے عرض کیا تھا، اس سے پہلے والے میں، کہ کثرت سوال ہمیشہ بری نہیں ہوتی ہے، بلکہ بعض میں نے پڑھا ہے بزرگان دین کے بارے میں کہ وہ اپنے متبعین کو کہا کرتے تھے کہ ہم سے سوال کرو، کثرت سے سوال کرو، کہ کثرت سے سوال کرنا علم کے دروازے کھولتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ اب کثرت سے سوال کرنا منع تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے نیت صحیح ہونی چاہیے اور انداز درست ہونا چاہیے۔ اگر نیت یہ ہے کہ میں سوال کر کے جس بھی موضوع پہ کلام ہو رہا ہے اس کے ہر پہلو کو جان لوں اور کوئی کمی نہ رہ جائے، تشنگی نہ رہ جائے، تاکہ مکمل اس موضوع سے متعلق علم میرے پاس آئے اور میں شرع رہنمائی کے ساتھ صحیح طریقے سے اپنی لائف گزار سکوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بزرگ نے غیبت کی مذمت بیان کی، بھی بہت بری چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بعض اوقات زنا سے اشد قرار دیا ہے اور بہت سخت عذاب ہوگا، اور قرآن میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا کہ غیبت کرنا بالکل ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ تو اب اگر ایک شخص سوال کرتا ہے جی غیبت کہتے کس کو ہے؟ کیا زندہ کی ہی غیبت ہوتی ہے یا مردہ کی بھی ہو سکتی ہے؟ کہ اگر کوئی شخص کسی کے سامنے اس کی برائی کرنے کی ہمت رکھتا ہے تو کیا پھر پیٹھ پیچھے غیبت کرنا جائز ہے؟ جیسے ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں ارے میں تو اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں یہ بات، تو کیا یہ پیٹھ پیچھے کہنا جائز ہے؟ اچھا، کیا غیبت کرنا ہی گناہ ہے یا سننا بھی گناہ ہے؟ اسی طریقے سے کیا کوئی ایسے مقامات بھی ہیں کہ جہاں پہ غیبت کرنا جائز ہو جائے بلکہ واجب ہو جائے؟ اب یہ دیکھیں بہت سارے سوالات ہیں، اب کو جب یہ والے سوالات کرے گا تو ہر سوال اپنے ساتھ غیبت کے ایک پہلو کی وضاحت کو لیے ہوئے ہے، یعنی اس کا جواب اگر دیا جائے گا تو غیبت کے اس پہلو کی مکمل وضاحت ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے سوالات تو کوئی منع نہیں۔ اب کثرت سے سوالات وہ منع ہوں گے جو بیکار کیے جائیں، بغیر ضرورت کے کیے جائیں یا فضول قسم کے کویسچنز ہوں، یہ بھی بعض اوقات ہوتے ہیں، اور ہم ایسے لوگوں کو بھی گزارش کریں گے کہ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں جو بعض اوقات ایک صاحب علم کے اوپر خود ایک روب جمانے کے لیے کویسچن کرتے ہیں۔ وہ روب یوں ہوتا ہے، یعنی روب سے مراد یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی ذات سے متاثر کرنا مقصود ہوتا ہے، کہ وہ کثرت سے سوال کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں شاید کہ ہم آپ سے دیکھیں سوال کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہم میں بڑی علم کی پیاس ہے، بڑی طلب ہے، اور بعض اوقات ایسے سے کویسچن کریں گے جس سے بس یوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھیں میری نگاہ کتنی گہری ہے، میں نے کہاں کہاں سے نقطے نکال کر آپ سے سوال کر رہا ہوں، تاکہ سامنے والا کہہ دے کہ واہ 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 بڑے زبردست کویسچن کرتے ہیں آپ، یہ کہاں سے کویسچن نکال کے لا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی واقعی ایسا کہہ بھی دے تو وہ مراد چونکہ پوری ہو جاتی ہے تو بانچیں کھل جاتی ہیں۔ تو ہمیں بہرحال کسی پہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک بہرحال ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ صلاحیتوں سے نوازتا ہے اور وہ فیس ریڈر بھی ہوتا ہے اور پبلک میں زیادہ رہ کر لوگوں کے مختلف طبیعتوں اور مزاجوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، پھر ایک سکستھ سینس ہوتی ہے، ایک خصوصاً مومنانہ فراست جس کو کہتے ہیں، کہ مومنانہ فراست، سرکار نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ بزرگان دین کے جیسے اکابرین نے فرمایا بھی ہے کہ کسی آپ عالم ظاہر کے پاس جا کے بیٹھیں جس نے صرف علم ظاہر سیکھا ہو تو اپنی زبان کو سنبھال کر بیٹھو، لیکن کسی ایسے عالم کے سامنے جاؤ جو علم باطن بھی رکھتا ہے تو اپنے دل کو بھی سنبھال کر بیٹھو، اس لیے کہ وہ تمہارے دل کے اوپر نگاہ ڈال کر تمہاری بات کو جان لے گا۔ تو یہ اصل میں الہامات تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اگر میں آپ کے چہرے کو دیکھ کر ایک چیز کا اندازہ کر لیتا ہوں تو یا تو یہ میرے دل میں جو خیال ڈالا گیا کہ یہ سوچ رہا ہے، یہ کہنے والا ہے، یا سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، یا تو یہ شیطان کی طرف سے خیال ہوگا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جب کسی کے بارے میں اس طرح دل میں ایک دم القاء ہوتا ہے، خیال آتا ہے، تو ان کی ریاضت اتنی مضبوط ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے روحانی صفائی اتنی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے
کہ وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو دل میں ڈالا گیا ہے شیطان کی طرف سے ڈالا گیا ہے، اللہ کی طرف سے ڈالا گیا، فوراً پہچان جاتے ہیں۔ اور پھر جب وہ من جانب اللہ محسوس ہوتا ہے تو پھر وہ بالکل درست اندازہ کرنا شروع کر دیتے ہیں سامنے والے کے بارے میں۔ اس لیے ایسے بزرگان دین کے سامنے جا کر جھوٹ بولنا اور خواہ اپنی ذات سے انہیں متاثر کرنے کی کوشش کرنا بالکل بیکار ہے۔ وہ بعض اوقات دو کویسچن کر کے آپ کے جھوٹ کو ظاہر کر دیں گے اور آپ کی نیت کے کھوکھلے پن کو اور اخلاص کے مفقود ہونے کو ظاہر کر دیں گے۔ اس لیے بزرگان دین کے سامنے پہنچ کر ذرا سنبھل کر ہی بات کرنی چاہیے، یہی بہت بہتر ہے۔ تو کثرت سوال منع نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ، میں چونکہ ایجوکیشن کے شعبے سے وابستہ ہوں، میں ایک ٹیچر بھی ہوں، میں پڑھاتا ہوں، میری اپنی اکیڈمی ہے، تو میں بچوں کو ہم تو کہتے ہیں کہ کریں آپ سوال، اور کثرت سے سوال کریں، اچھے معیاری سوال کریں، لیکن یہ ایسے کوئی سطحی قسم کے نہ کیجیے گا، آپ ضرور کریں۔ پھر کرتے ہیں تو ہم جواب دیتے ہیں، اس سے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن جو بعض عوام الناس جب ہم سے کثرت سے سوال کرتے ہیں تو اس میں بڑی کوفت ہوتی ہے، کیونکہ وہ عجیب و غریب قسم کے سوال کر لیتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے پوچھا جی کیا یہ کام ہمارے لیے جائز ہے؟ ہم نے کہا ہاں جائز ہے، اس میں کوئی، جیسے پرائز بانڈ کا سوال کر لیجیے، پرائز بانڈ جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، اس میں کوئی سود یا جوئے کا عنصر نہیں ہے ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو اگلا کویسچن ہوتا ہے یہ گناہ تو نہیں ہے؟ اب آپ بتائیے کہ یہ کویسچن کرنے والا تھا جب ہم نے کہا کہ جائز ہے آپ کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کو یہ پوچھنا کہ یہ گناہ تو نہیں ہے، تو یہ تو ایک عجیب و غریب کویسچن ہے۔ اس کا مطلب ہم نے آپ کو گناہ کرنے کی کوئی ترغیب دے سکتے ہیں، آپ یہ گمان کرتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں نہیں ہمارا مقصد ہی نہیں تھا۔ اچھا نہیں تھا تو آپ اپنا مقصد بتائیں، کیا مقصد تھا، کس وجہ سے آپ نے کہا کہ یہ گناہ تو نہیں ہے؟ جب آپ کو وضاحت کر رہے ہیں، واضح طور پہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ کے حق میں جائز ہے، پھر یہ پوچھنا کہ گناہ تو نہیں ہے، ایک عجیب اور فضول قسم کا کویسچن ہے۔ اب اس قسم کے کثرت سے سوال اگر ہوں گے تو لازم بات ہے کہ آدمی پہ جھنجھلاہٹ تو طاری ہوگی۔ پھر جب ہم جھنجھلا کے بعض اوقات جواب دیتے ہیں تو بولتے ہیں جی وہ علماء ناراض ہو جاتے ہیں بہت جلدی، تو بھائی آپ اس قسم کے کویسچن ہی نہ کریں نا بھائی جان۔ تو اس لیے بہرحال یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ عوام اتنی ان بیچاروں میں علمی قابلیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اچھے کویسچن کر سکیں، لیکن بہرحال ہم آپ کو جو سمجھا رہے ہیں، جو ہمارے ریگولر سننے والے ہیں، امید ہے کہ آپ ہماری بات کی تہ تک پہنچیں گے، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کثرت سوال سے ہمیں کوئی کوفت نہیں ہوتی ہے، اگر معیاری کویسچن ہوں، اچھے ہوں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر سطحی قسم کے کویسچن اور بیکار اور بلا ضرورت کویسچن ہوں، اس سے یقینی سی بات ہے کہ کوفت ہوتی ہے۔ اب یہ جیسے کویسچن جی موسیٰ علیہ السلام نے ناشتے میں کیا کھایا تھا بتائیے، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جب دنیا میں اترے تو سب سے پہلی چیز کیا کھائی تھی؟ بھئی آپ کو کیا اس سے لینا، کیا چیز کھائی تھی؟ اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے تو بتائیے، اس سے آپ کی معلومات میں جو تھوڑا بہت اضافہ ہوا اس سے کیا نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ؟ تو اس قسم کے کویسچن اگر یہ اسی طرح کے کثرت سے کویسچن ہمیں کر لیں تو ہم تو شاید پاگل ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے کہ ہم اس قسم کے کویسچنس کے جواب دیں۔ تو سوال سے کوئی ہم منع نہیں کرتے ہیں، لیکن معیاری اچھے سوال ہوں، کہیں پر بھی آپ جائیں کثرت سے سوال ضرور کریں، لیکن اچھے اور معیاری سوال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان، تکمیل انسانی